سامعین، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پر. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب. پروفیسر آف میڈیسن ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ میں اور ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ سیفٹی. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرے لیے بھی اور ہمارے بہت سارے سامعین کے لیے بھی کافی عرصے بعد ہماری دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. بیچ میں آپ کے پروگرامز چلتے رہے ہیں لیکن جو پچھلے 3-4 ماہ سے جو اوور آل کنڈیشن ہے نہ صرف ہماری ملک کی بلکہ بین الاقوامی لیول پہ سب اسے بخوبی آگاہ ہیں، اس کی وجہ سے ہم کچھ انٹریکشن نہیں ہو پائی ہمارے کچھ عرصے سے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ بہت کچھ ہے ذہن میں جو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے ضرور، اور بالکل آپ لوگوں کی زبان جو ہے وہ میں آج بنوں گا کہ جو آپ لوگوں کے دل میں ہے، جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اس کی نمائندگی کروں گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو کوئریز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جو آج کا جو پروگرام ہے چونکہ ہم کورونا وائرس کے حوالے سے ہی خصوصی طور پہ اگلے بھی کچھ پروگرام انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر کریں گے، تو سب سے پہلے تو جو بنیادی سوال ہے کہ بیسیکلی یہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس جو ہے یہ ہے کیا چیز؟ اچھا، کورونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں اور یہ میرے خیال میں کم سے کم 20-25 سال پہلے سے، جب میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا پیتھولوجی میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، شاید میرے خیال 35 سال ہو گئے ہوں گے، یہ 1986 کی بات ہے. اچھا جی، اس زمانے میں جب ہم کتاب پڑھتے تھے اس زمانے میں کورونا وائرس تھا، لیکن وہ 2 لائنوں پہ تھا کہ کورونا وائرس ون آف دا وائرس ہے. اور ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا یار اتنا چھوٹا وائرس سے سوال نہیں آنے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت اتنا پڑھنے کی ضرورت زیادہ پریشان، جو کہ اسٹوڈنٹ کی سائیکی آپ کو پتہ ہے کہ امتحان میں کیا آتا ہے. اور آج سے 25 سال پہلے ہمارے ایک پاکستانی سائنسدان نے کیلیفورنیا پہ اس پہ ریسرچ کیا تھا. اچھا جی، اور یہ وائرس بہت سالوں سے کامن کولڈ کا باعث رہا ہے، نزلہ زکام جو ہوتا رہا ہے اس کا باعث رہا ہے. لیکن وائرس کی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا وغیرہ میں کم ہے، اس میں بہت زیادہ ہے کہ یہ اپنی جون، اپنی ساخت، اپنی اینٹیجنسٹی، اپنی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہوا یہ کہ کورونا وائرس بڑا معصوم سا وائرس تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن یہ اس نے کیا کیا کہ 2002 میں اس نے اپنی ساخت بدلی اور یہ بن گیا سارس. ٹھیک. اور اس وقت بھی اموات ہوئی لیکن بہت کم تعداد میں، نو کمپیریزن ود دس کورونا وائرس. اس کے بعد پھر یہ 10 سال غائب ہو گیا. 2013 میں پھر یہ مرسا کے نام سے، مڈل ایسٹرن ریسپیریٹری سنڈروم کے نام سے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ظاہر ہوا. اچھا. اور کافی سیریس تھا، لیکن اس میں بھی اموات لوکل ہی علاقے میں ہوئی، پوری دنیا میں نہیں پھیلا، اسی لیے پینڈیمک تھا. یہ جو نیا وائرس ہے کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں SARS-2 بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ وائرس چائنا میں ووہان پروونس میں ہوا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ وائرس اور بہت سارے بیکٹیریا جانوروں سے انسانوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، بالکل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی میں ہم جس طرح گوشت کو ہینڈل کرتے ہیں اس سے اگر جانور میں کوئی وائرس ہوگا، صرف میں کورونا کی بات نہیں کر، بہت سارے وائرس، بہت سارے کانگو وائرس اور بہت سارے وائرس ہیں جو کہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو یہ پیغام یہاں شاید بہت اچھا موقع ہے دینے کا کہ قربانی ضرور کرنی ہے، لیکن اس کے گوشت کو ہینڈل کرتے وقت اپنے ہاتھ پہ کوئی دستانے پہن لیں اور اس کو فوراً ضائع کر دیں. گوشت کو را ہینڈل کرنے سے اوائڈ کریں، اور کرنا تو ضروری ہے تو اس کے لیے پھر آپ دستانے وغیرہ پہن کے کریں. تو یہ وہاں سے ہوا. بہت ساری تھیوریز ہیں، چونکہ ویٹ مارکیٹ سے ہوا، بہت ساری تھیوریز ہیں کہ جی چمگادڑ کھانے سے ہوا، بہت ساری تھیوریز ہیں کہ مچھلی سے ہوا. ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ کس چیز سے ہوا، لیکن بہرحال پھیلا. چائنا نے ایک تاریخ رقم کی ہے. صحیح، یقین کیجئے کہ بڑی زندہ قوم ہے، یہ بڑی ہی وہ واحد قوم ہے پوری دنیا میں اس وقت جس نے کورونا وائرس کو 4 مہینے میں کنٹرول کر کے رکھ دیا. بالکل. امریکہ جیسی سپر پاور جس کے ہیلتھ کیئر سسٹم، جس کی سائنٹیفک
پہ ہم اتنی مثالیں وہ دیتے ہیں. نازاں ہیں اور جی. ہم بھی نازاں ہیں. صحیح. معذرت کے ساتھ ہم غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں صحیح. کہ اگر امریکہ اور انگلینڈ میں کچھ ہو رہا ہے تو پھر سب سے اچھا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہیں, ایسا ہی. سب سے زیادہ کیسز امریکہ میں, فالوڈ بائی اگین ادر کنٹریز آف یورپ, ٹھیک. ناٹ اینی کنٹری آف پاکستان, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش یا مڈل ایسٹرن, نہیں, یہ یورپ میں ہی زیادہ پھیل رہا ہے. تو یہ کورونا وائرس جو ہے یہ اس کی وجہ سے اتنا تیزی سے پھیلا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بڑا, ابھی بھی یہ بڑا معصوم سا وائرس ہے, بڑی جلدی مر جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کلورین, کلورکس جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر کی صفائیوں کے لیے, وہ کافی اس کو مارنے کے لیے, سوئمنگ پول کو صفائی کرنے کے لیے اس میں بھی کافی کلورین ڈالتے اور ہیں. کلورین جو ہے وہ بہت ہی کوئی اسٹرانگ جرمیسائڈل نہیں ہے, لیکن وہ اس کو ہینڈل کر لیتا ہے. اگر آپ نے دھوپ, سن لائٹ, ہیٹ, ٹیمپریچر ہائر دین 40 اینڈ مور دین 60 میں یہ مر جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بالکل نیا ہے, جسم اس کے بارے میں نہیں جانتا. دیکھیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائرس اور ہمارا بڑا اور کسی بھی بیکٹیریا کا ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لاوارث دنیا میں نہیں چھوڑا, اس کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا کے بھیجا ہے جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں, جو کہ ان تمام امراض کا علاج کرتا رہتا ہے جو ہم نے جو عام ہیں, چاہے وہ وائرس ہو, چاہے وہ بیکٹیریا ہو, چاہے وہ امیونٹی اس کو ہینڈل کرتا رہتا ہے. اور امیونٹی اسی وقت ہینڈل کرے گا جب اس کی ملاقات اس وائرس یا بیکٹیریا سے ایک بار ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے اینٹی باڈیز پروڈیوس کر دی ہیں. وہ اینٹی باڈی جا کے اس سے جنگ کرتے ہیں, وہ WBCs ہمارے اس سے جنگ کرتے ہیں. اب چونکہ یہ وائرس نوو ہے, اس کا پہلا نام نوو وائرس ہے, نیا وائرس. اس کا کورونا وائرس تو بعد میں پتہ چلا, پہلے ہم صرف نوو وائرس کہتے تھے کہ نیا وائرس آ گیا جی. باڈی, پوری دنیا کے اجسام نہیں جانتے کہ یہ کون سی ہے, اس کی ساخت کے, کوئی پہچانتا تو ساخت سے ہے نا, اس کے اینٹیجنک اسٹرکچر سے ہے, وہ نہیں پہچانتے. تو لہٰذا یہ پھیلتا بڑی تیزی سے ہے. اچھا, اب ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے, پھیلتا تو بڑی تیزی سے ہے, لیکن یہ بڑی حیرت کی اور بہت خوشی کی اور بہت ہی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے, بچوں میں اس کی پیتھوجینسٹی نہیں ہے. بالکل, بہت کم اموات ہیں, جس کی وجہ ابھی تک دنیا معلوم نہیں کر سکی. پوری اس سے بھی آگے چلیے, حاملہ عورتوں لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے, لیکن سب سے زیادہ محفوظ بہت منیمم مورٹیلٹی ہے. اس سے بھی آگے جائیے. اچھا, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی پہلے ایک تھیوری ہے کہ BCG ویکسین, لیکن یورپ میں تو BCG ویکسین سب کو نہیں لگتا, یہ تو ہم ڈیولپنگ کنٹری میں لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ جو حاملہ خواتین کی بات کرتے ہیں, ان میں حاملہ خواتین میں بھی بہت کم ہے اس کا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. حالانکہ حاملہ خواتین کی امیونٹی کم ہوتی ہے اور چانسز, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان میں بھی بہت کم ہے. تو یہ ایک اللہ نے ہمیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری دو بڑی اہم آبادیوں کو, جو بڑے ہی, اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح پیتھوجینسٹی ہوتی تو آپ سوچیں بچوں کا کیا ہوتا, جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. بالکل, وہ احتیاط بھی نہیں کر سکتے, ان کو آپ کیا سمجھیں, شعور بھی نہیں. اچھا, اب سوال یہ کہ یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو بہتر پوزیشن میں, پھر جوان لوگ, اور ہم ان خوش قسمت ملکوں میں ہیں جہاں 60 سے 65% آبادی جوانوں کی ہے. اسی لیے جو آپ کو ابھی ہمارے ٹریجیکٹری بہت ہائی جاتی ہوئی نظر نہیں, اللہ کا سب سے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کہنے والی ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے, ہمارے بزرگوں نے جو نیکیاں کی ہیں, جو ہمارے یہاں اچھے لوگ ہیں, ان کی دعائیں ہیں کہ اس وجہ سے یہ ٹریجیکٹری جو ہم سمجھ رہے تھے, جو پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ ٹریجیکٹری بہت ہائی جائے گا, دیکھیے اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تقریباً 20 ٹیلی ویژن پروگرام کیے ہیں, اور بڑا اس بات کو میں جب کہتا تھا بڑا اختلاف ہوتا تھا, میں ان سے ہمیشہ ہی بات کہتا تھا کہ میں 2 چیز کا بڑا کلیئر بلیور ہوں, اللہ کی رحمت کا. ہمارے ملک پہ اللہ نے ہمیشہ رحمت کی, ورنہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. بالکل, ہمارے گناہ یا ہماری کمزوریاں اس قابل نہیں کہ ہم اتنے آرام سے زندہ رہیں اور محفوظ رہیں اتنی. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ فورس دی ہے نوجوانوں کی, جن کی امیونٹی اتنی ہائی, پوری دنیا مانتی ہے کہ 98 to 99% وہ چاہے ریکور, چاہے ان کو کورونا لگے, کورونا لگنا کوئی, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, بہت بڑا ایک لوگوں میں خوف ہے, کورونا لگ گیا قیامت آ گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے.
कोरोना तो लगेगा ही. देखिए आप कितना अवॉइड करेंगे. बिल्कुल मैं हमेशा, मेरे सारे प्रोग्राम अगर आप सुनेंगे, मैं हमेशा उसमें कहा 100% लॉकडाउन आप इस मुल्क में कर ही नहीं सकते. बिल्कुल हमारी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में नहीं कर सकते. डॉक्टर साहब हमारी सोसाइटी जो है हाँ. कि हम एक प्लेट में 4 लोग खाना खाने वाले होते हैं. और उसके हमारी अलावा सोसाइटी का, हमारा कल्चर है ये. कल्चर, उसके अलावा कल्चर को छोड़िए आप. एक अहम बात मुझे बताइए, किस घर में हर मियाँ बीवी के लिए अलग कमरा है, हर बच्चे के लिए अलग कमरा है? आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं लोगों को? यहाँ तो हमारे पास एक कमरे में 4 लोग आराम से रहते हैं, बल्कि 2 कमरे का घर होता है, उसमें 2 फैमिलियां रहती. मरी में बर्फबारी के जमाने में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पूरा घर लोग बंद कर देते हैं, बकरियां भी उसी में होती हैं, उनके जो माल मवेशी भी होते हैं वो भी उसी में होते हैं. तो ये प्रैक्टिकल नहीं है. एट द सेम टाइम हमेशा मैं ये कहता रहा हूं कि हमें जो 2 अहम बातें बताई गई हैं, मैं और आप बेहतरीन फासले पे, देखिए ना, 1+6 फीट, बेहतरीन. वायरस की एक और खूबी, वो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता. बेशक आप छीके, वो यहीं तक आएगा 6 फीट के ऊपर, इसलिए वो भारी है. वो बड़ा, देखिए कॉमन सेंस. क्यों हमें हमेशा हर साल सवाल का जवाब दें? क्यों? वो भारी होता है, वो गिर जाता है. अब जब गिर गया तो अब ये खतरनाक है. सही, बिल्कुल. इसको हमने साफ रखना है. इसको हमने साफ रखने के लिए खुदा के लिए महंगे सैनिटाइजर, किसी चीज की जरूरत नहीं है. आपने सिंपल क्लोरीन का पानी बना के रखना है और इसको एक साफ तरीके से मॉप कर देना. दैट्स ऑल. अपने हाथों को बार बार धोना है. लेट्स कम बैक टू दी हाई रिस्क पॉपुलेशन. ये तो हमने बहुत ही पॉजिटिव बात की. आई बिलीव इन टॉकिंग हाफ ग्लास फुल बिफोर हाफ ग्लास एम्प्टी. मैं जिस एज ग्रुप में 60, मैं डेंजर जोन में आ गया. 65 और खतरे के जोन में आ गया. 70, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया की मोर्टेलिटी फिगर देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी 75 प्लस में, उससे कम 70 प्लस में, उससे कम 60 प्लस में, और जैसे ही नीचे जाते जाते मोर्टेलिटी कम होती जाती है. बिल्कुल बड़ा कॉमन सेंस है और उसकी वजह साफ है. जितना यंग होगा उसमें इम्यूनिटी ज्यादा होगी, वो जंग ज्यादा कर सकेगा. उसके अलावा वो लोग जिनको किसी भी वजह से इम्यूनिटी उनकी कम हो गई, मिसाल के तौर पर साफ एक सादा सा मर्ज है दमा, COPD, स्मोकर. अच्छा, एक जमाने में एक बड़ा मजे की कहानी आई कि स्मोकिंग प्रोटेक्ट करता है. अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के नेक बंदो, अभी हजारों रिसर्च आ गई कि स्मोकर्स आर मोर प्रोन टू गेट सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. तो वो लोग जो स्मोकर हैं, जिसकी वजह से उनको COPD हो गई है. एजमा के वो पेशेंट्स जिनको, जाहिर है एजमा की ट्रीटमेंट कोर्टिसोन है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को लो करती है. किसी वजह से खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है, तो उस सूरत में, या कोई ऐसी प्रोलॉन्ग इलनेस है, डिबिलिटी, तो वो ये सब हाई रिस्क है. तो मेरी हमेशा से, मैं ये टीवी प्रोग्राम्स गवाह हैं मेरे, कि मैं हमेशा एक बात कहता था, हम 100% लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम हाई रिस्क ग्रुप को हम छोड़ नहीं सकते. बिल्कुल. हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को लॉकडाउन करके उसके अखराजात दुनिया की कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती. लेकिन अगर हम सिलेक्टेड लोगों को लॉकडाउन कर लें और उनका पूरा ख्याल रखें. देखिए ना, कोरोना पाकिस्तान में अगर आया, तफ्तान से आया. क्यों आया? इसलिए कि हुकूमत उस वक्त उनको 14 दिन तक रखने का एक अच्छा इंतजाम नहीं कर सकी थी. सही. जाहिर है कौन रहेगा. और इसकी पॉजिटिव मिसाल मैं आपको बताऊं, कोरिया ने क्या किया. कोरिया ने यह किया कि तमाम वो लोग जो कि सस्पेक्टेड हैं, उनको उन्होंने टेस्ट किया, और 2 उन्होंने सिस्टम बना दिए. एक क्वारंटाइन सिस्टम, एक हॉस्पिटल सिस्टम. दोनों को पहले इंप्रूव किया. ठीक. अगर पॉजिटिव आ गया और स्टेबल है, कुछ भी नहीं है, उसको उसके घर में क्वारंटाइन नहीं किया, उसको वहां क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया. अगर बीमार है, उसको सीधा अस्पताल में ले गया. बहुत जल्द. वियतनाम जैसा छोटा सा मुल्क, बिल्कुल, उसकी मोर्टेलिटी 100 में, हजारों में भी नहीं है, और दे हैव कंट्रोल्ड इट. अच्छा, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज. अब ये देखिए, बात रिसोर्सेज की नहीं है, बात मैनेजमेंट की और बात एहसास की है. ठीक. और एहसास अगर हम चाहते हैं लोअर लेवल को लोग पहले करें, तो फिर ये फूल्स पैराडाइज में रहने की बात है. इस साथ हमें करना पड़ेगा. देखिए डॉक्टर साहब, जब चाइना में ये चीज होगी हुई थी, तो हमें उसी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था. हमारा बॉर्डर्स हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया. मैं आपको बताऊं, हमने बहुत अच्छा काम किया था. बस हमसे 2 चूक हुई है. हमसे एक ये चूक हुई है, दूसरा हमने मैं बड़ा क्लियर हूं कि तबलीगी जमात वाले बहुत अच्छे लोग हैं. अगर उनको गवर्नमेंट कन्विंस कर लेती और वो इज्तिमा ना होता, तो शायद ये इतना बड़ा. फिर हमने फ्लाइट्स जो हमने खोल दिए,
بہت اچھا کیا. ہم اپنے ملک کے لوگوں کو باہر تو نہیں رکھ سکتے, صحیح. لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ آتے ہی بلا تفریق 14 دن کا. آپ دیکھیں نا کینیڈا میں آپ دنیا میں سے کہیں سے بھی لینڈ کریں, ان کے اپنے نیشنل بھی ہوں, وہ کہتے ہیں 14 دن آپ کی کوارنٹائن ہے. آپ اپنے گھر میں کرو گے تو ہمیں بتا دو, ہم آپ کے لیے وہاں انتظام کرتے ہیں, ورنہ ہمارے کوارنٹائن. ابھی ہماری ٹیم گئی ہے انگلینڈ میں, جی, کرکٹ ٹیم گئی ہے, تو 14 ڈیز کوارنٹائن میں انہوں نے پہلے سے ان کا طے تھا تو کہ اس آپ نے میں 14 کون دن سی گزارنے قباحت تھی؟ ہیں. اگر ہم یہ کر چکے ہوتے تو شاید یہ اور بھی ایک نہ اور ہوتا. حیرت والی چیز ڈاکٹر صاحب یہ ہوئی کہ جب وہ ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو ہمارے 10 پلیئرز پازیٹیو نکلے ہیں, میں یہی تو عرض کر ایک رہا ٹیم ہوں. کے 10 کھلاڑی. میں یہی تو تو عرض کر رہا اس سے ایک چیز بھی ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارے جو فگرز آ رہے ہیں شاید وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے جو اوریجنل کیس ہے. دیکھیے میں اس بارے میں اس کیا کے کہیں؟ 2 پلس اور مائنس ہیں. ایک طرف تو اگر آپ ٹیسٹ دیکھیں گے, آج جب یہ شروع ہوا تھا تو دن میں 100 ٹیسٹ 200 ٹیسٹ ہوتے تھے, اب ہم ہزاروں سے اوپر چلے گئے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ریسورسز کیا اس کی اجازت دیتے ہیں. 8,000 روپے کا ایک ٹیسٹ ہے, بالکل. اگر گورنمنٹ بھی کراتی ہے تو 2-3 ہزار تو خرچ ہوتے ہوں گے. کیا پوری پاکستان کا ہم کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ 100% ٹرو ریپرزینٹ ہو ہی نہیں سکتا کہیں بھی. اگر چائنا کی بھی ڈیٹا لیں گے تو وہی ٹرو ریپرزینٹ نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے ہمارا لاک ڈاؤن ہوا, بڑا اچھا کام تھا. وہ آئے, انہوں نے کہا جی آپ کے گھر کا, چونکہ آپ لوگ ایک فیملی رہ رہے ہیں, ہم ایک بندے کا تو لیں گے, ہم سب کا تو نہیں لے سکتے. اور چونکہ سمٹم ہمارے کسی کے نہیں تھے, ان کا پھر بھی ہم آپ کے ایک کا لیں گے. انہوں نے میرا لیا, انہوں نے کہا چونکہ آپ 60 ہیں لہٰذا آپ, انہوں نے میرا لیا. میں نے کہا بالکل لیں آپ. الحمدللہ میں نیگیٹو آیا, لیکن اگر میں پازیٹیو آ بھی جاؤں تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. کہنے میسج یہ دینا ہے, بالکل میسج یہ دینا ہے کہ پازیٹیو آنا نعوذ باللہ کوئی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے. میں نے 90 سال کے لوگوں کو اپنی مینجمنٹ میں کمپلیٹلی امپروو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح. تو یہ نہیں ہے. میری اپنی فیملی میں کچھ بزرگ ہیں جو پازیٹیو ہوئے ہیں اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں بالکل. میں تو کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کو میں گھر پہ مینیج کر رہا ہوں کہ پوری کی پوری فیملی پازیٹیو ہوئی, اس میں 90 سال کے بوڑھے سے لے کر کے ینگ تک, لیکن الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے, سب نیگیٹو ہو گئے. اوور بہت زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے. آپ نے جس گروپ کی خاص طور پہ بات کی ان کی کیئر زیادہ کرنی بالکل. چاہیے. اور ہمیں خطرے کے کچھ علامات جاننے چاہیے. ٹھیک. اگر بخار بہت تیز ہو رہا ہے, کھانسی بہت بڑھ رہی ہے, سانس جیسی پھولنا شروع ہو گیا, ناؤ اب یہ مریض اسپتال کا ہے, گھر کا نہیں ہے. ٹھیک. وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہوم مینجمنٹ پہ بات کریں گے, تو ہم انشاءاللہ کریں گے. اب اس کی صورتحال ہمیں جان لینا چاہیے بیفور وی گو ہیڈ کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. 1,553,700 people have already been found positive confirmed cases دنیا میں. 10,533,779 confirmed cases, کروڑ سے اوپر ہو گئے. اور 5,12,842 ڈیتھس پوری دنیا میں ہو چکی ہیں. اچھا, اب پاکستان اس لحاظ سے 6% تقریباً اوورآل گلوب کی پوزیشن آ رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ابھی تک پاکستان میں 2,21,000 تقریباً 22,000 سمجھ لیے, 2,22,000. اس میں سے جو پازیٹیو بات یہ ہے 1,13,700 لوگ ریکور ہو گئے, مطلب مور دین 50%. ہاں جی بالکل. 51.2 اور 3% ریکور ہو گئے ہیں. فیٹیلٹی ریٹ پوری دنیا میں آلموسٹ 5% ہے, ہمارے یہاں 2% سے اوپر نہیں گئی. صحیح. ینگ لوگوں میں پوائنٹس میں بات ہے. تو ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اتنی بڑی وبا آئی ہے. اور وی شوڈ اپریشیٹ دی گورنمنٹ آلسو. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم صرف نگیٹو بات کیوں کرتے ہیں. صحیح. یہ ڈیسیجن لینا کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, یہ بڑا کرج مانگتا ہے. I appreciate عمران خان. پریشر تھا اس وقت. I appreciate عمران خان. اور اس معاملے میں تو بالکل میری بھی یہی رائے تھی ڈاکٹر صاحب کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. کہ لوگ جیسے اس وقت پرائم منسٹر کا بھی بیان تھا کہ کورونا سے تو بچ جائیں گے لیکن بھوک سے مریں گے. ہمارے ہاں جو لوگ دیہڑی دار طبقہ ہے, اور اس ایون جو تھوڑا عرصہ رہا ہے جو اسمارٹ لاک, اس میں بھی اتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں. جی بالکل. اور فائنینشلی بھی. اور بہت سارے سفید پوشوں کا جو حال ہوا ہے وہ ہمارا آپ نہیں جانتے, وہ ان پہ ہی گزرتی. لیکن عرفان بھائی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, حکومت نے تو یہ بہت بڑا اچھا کام کیا, ہم نے اچھا کام نہیں کیا. صحیح. ایز اے نیشن ہم نے بہت لائٹ لیا اس کو, لائٹ لیا. اور جب کھلا تو ہم نے کیا کیا, نان سیریسنس کیا کیا ہم نے عید کے دنوں میں. یار کیا عید دوبارہ نہیں آئے گی؟ ہم بازاروں میں اس طرح کھوئے سے کھویا چلنے لگا. کیوں؟ میں تو سچ بات کہتا ہوں کہ حکومت کو عید تک ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا لاک ڈاؤن.
میں 100% لاک ڈاؤن کا بالکل قائل نہیں ہوں, لیکن مارکیٹس نہیں کھولنے چاہیے تھے. کیا فرق پڑتا ہم پرانے کپڑے پہن لیتے. بالکل. اگر یہ رائز آیا ہے اس کی وجہ, ایک بہت بڑی وجہ تیسری یہ بھی ہے کہ عید کے دنوں میں ہم نے پورے مارکیٹ پورے ایسے کھول دیے جیسے کچھ ہے ہی نہیں. That was something. Anyhow, تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت کافی کنٹرول سچویشن میں ہیں. چیزیں اس وقت میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت اچھی ڈاکٹر صاحب کو ڈکلائننگ دیکھا گیا ہے, کوئی آبزرو کیا جا رہا ہے اس کا؟ ڈیٹا اسپیکس فار اٹ سیلف. آپ دیکھیں نا, آج سے 4 دن 10 دن پہلے تک 5000 سے اوپر ہم جا رہے تھے نیچے, اب ہم 3 سے 3.5 4 کے درمیان جا رہے ہیں. سیدھا سا ڈیٹا ہے, 40% جبکہ ٹیسٹنگ بڑھ گئی ہے. ہاں, ایز اے ہول ٹیسٹنگ, ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹنگ بڑھ گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا ہمیں ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں بہت پریشان ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, الرٹ رہنا چاہیے. دیکھیے بڑے سادہ اس میں, اس کے جو روکنے کا, کورونا کو روکنے کے جو طریقے ہیں اتنے سادہ ہیں کہ ہم اس پہ عمل نہ کر پائیں, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. ایک بات کہ آپ جب بھی کسی سرفیس کو ٹچ کریں آپ اپنے ہاتھ دھو لیں. بالکل. آپ کے پاس, اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو ہم کئی سالوں سے, جب کورونا کا نام و نشان نہیں تھا, ہم یہاں بیٹھ کے تو یہی, بلکہ مجھے تو بڑی خوشی, مجھے تو اس کی بڑی خوشی ہے کہ اس بہانے پوری قوم کو ہاتھ دھونے کا یہ احساس ہے. حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو صفائی ایمان سکھائی ہوئی ہے, تو ہمیں تو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ دھو لیا کریں. ہم جیسے ہم اور آپ فاصلے پہ ہیں, ہم فاصلے پہ رہیں. مجھے یاد ہے کہ جب WHO نے ماسک کے بارے میں کہا تھا کہ ماسک کی کمیونٹی میں ضرورت نہیں ہے, میں نے تمام پروگراموں میں ایک بات کی تھی, ماسک اینڈ ڈسٹینسنگ آر دی کی ٹو کنٹرول کورونا. صحیح. اس وقت مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ تو WHO نہیں کر رہی. میں کہتا WHO عقل کل تو نہیں ہے, میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. WHO خود کئی اسٹیٹمنٹس دے کے اس سے ہٹ گئی ہوئی ہے. 3-4 مہینوں میں تھوڑے دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ مسئلہ ہی نہیں, دوسرے بندے کو لگتا ہی نہیں, لوگ پاگلوں کی طرح یار یہ کیا بات ہے, مطلب لیکن دوسرے میں ہمیں ان کو واپس لینا پڑا. تو میں اچھا میں اس کی جو ماسک کی جو وجہ بتاتا تھا وہ سمپل تھا. دیکھیے اس وقت جن دنوں میں ہم پچھلے دنوں فلو بھی بہت آیا ہوا تھا, ہمارے شہروں میں الرجی بھی بہت تھی. تو میرا سمپل ہائپوتھیسس یہ تھا ہم اس ماسک کو پہنیں گے تو کورونا سے تو بچیں گے ہی, الرجی سے, فلو سے. اور اس کا فائدہ دیکھیں, آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک مشکل دیتا ہے دوسری کم کرتا ہے. اس بار چونکہ میں پلمولوجسٹ ہوں, میرے پاس تو الرجی اور اس کے پیشنٹ آتے ہیں, اس سال بہت کم الرجی ہوئی ہے کمپیریٹیولی ٹو لاسٹ ایئر. جی اس کی وجہ سے ماسک فلو بہت کم ہو رہا ہے. یاد ہے آپ کو کہیں پہ کھڑے رہو کوئی نہ کوئی چھینک رہا ہوتا تھا. تو یہ فائدہ تو ہوا نا کہ ہم, تو یہ ماسک از اے مسٹ. آپ دیکھیے بات پتہ کیا ہے, ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ماسک ہر شخص کو پہننا چاہیے جب وہ گھر سے باہر نکلے. ٹھیک. اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے, بخار ہے, تو اس پہ تو لازمی ہے, فرض ہے. اگر وہ نہیں پہنتا تو گناہگار ہے, ٹھیک, کیونکہ وہ اپنی انفیکشن کسی دوسرے کو پاس کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا ہم انتظار کیوں کریں, ہم ماسک پہنیں. تو ماسک کا تو میں بڑا شروع دن سے, میرے جب پہلے دن سے پروگرام ہے میں اس میں اس بات کو پریچ کرتا رہا ہوں کہ ماسک تو ضرور پہنے بھائی, کیونکہ اس میں نقصان کیا ہے آپ کا. صحیح ہے یار, گرد غبار سے بچتے ہو, ڈسٹ سے بچتے ہو, الرجی سے پہنو. اور اگر خدا نخواستہ تم ایسے ہو جس کے اندر جراثیم ہے جس کا مجھے نہیں پتا, تو میں کسی اور کو پاس کر دوں گا, اللہ تو مجھ سے پوچھے گا نا. بالکل. تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم سے کچھ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے ہیں. راشد محمود صاحب نے بڑی تعریف کی ہے پروگرام کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ راشد صاحب. جہانگیر حسین ان کا تعلق کشمیر سے ہے, اور ان کا سوال یہ کہ 100% میں سے کتنے لوگ اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں آپ نے شیئر بھی کی. جی. اور پاکستانی لوگوں کو ان حالات میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اور ہاسپٹلز کی موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ آپ اس میں آگاہ کر دیں. اور میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پروگرام آپ اس وقت سن رہے ہیں ہر جمعے کو انشاءاللہ 10:15 پہ براہ راست جو ہے نشر کیا جائے گا. اسی طرح آپ اس کو شام کے ہماری جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوا کرے گی, براڈ کاسٹ ہوا کرے گی 2 دفعہ, اس میں بھی آپ اس کو سن پائیں گے. اور فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے FM 102.2 کا جو پیج ہے فیس بک پہ, اس پہ بھی یہ پروگرام براہ راست دیکھا جا سکے گا, اور ہماری آرکائیو بھی موجود رہے گا. کوئی مس کر گیا ہے تو اس کو وہاں سے ریٹریو بھی کیا جا سکتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب، ہسپتالوں کی صورتحال ایک جہاں تک ان کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کتنے فیصد لوگ ہوں گے، یہ ڈیپینڈ کرے گا ہماری احتیاط کرنے پہ. صحیح. اگر ہم احتیاط کریں گے تو میرے خیال میں ابھی بہت تھوڑے لوگ، دیکھیں نا 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 2 لاکھ کے کیس ہوئے ہیں اب تک، میں اس کو 10 لاکھ بھی کر لوں، فرض کر لیں کہ جی بہت ساروں کا نہیں پتا، تو بھی ہم کتنے پرسنٹ ہیں، جبکہ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں تو بہت بڑی آبادی ہے انفیکٹ. ہم اگر احتیاط کریں گے تو ہم شاید اس ڈیٹا سے اوپر نہیں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم 50,000 25,000 اوپر جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. وبا ساری عمر تو نہیں رہتی. صحیح. اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیے اس وقت میں انٹرنیشنل لنگ ڈیزیز کا جو سوسائٹی ہے اس کا بھی ممبر ہوں. اس وقت ہم بڑی ہی مشکل صورتحال میں پڑ گئے ہیں. ہماری ساری توجہ کورونا پہ چلی گئی ہے. اس وقت کورونا کے خوف سے ویکسینیشنز نہیں ہو رہے. BCG ویکسین جو ٹی بی کے لیے ضروری ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے کیونکہ اسپتال لوگ جانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، باقی ویکسینز کے ڈوز لینے اسپتال تو جانا پڑے گا. میری بیٹی کے دانتوں میں درد ہے، وہ جانے کو تیار ہی نہیں کہ جی بابا یہ تو ٹھیک ہے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ مجھے کورونا لگ جائے. اس کے علاوہ ایون اسپتال مریضوں کو ڈائریکٹ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ رسک تو ہے. اب دیکھیے نا، میں ایز اے ڈاکٹر سب سے زیادہ رسک تو نہیں کروں گا جو ایز اے ڈاکٹر، جی میں ایز اے ڈاکٹر ایک مریض میرے پاس آتا ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کو کرنا ہے، میں اس کو ایگزامن کروں گا، مجھے لگ جائے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر مریض کا پہلے ٹیسٹ کرائے پھر میرے پاس آئے. اب آپ دیکھیں نا اس غریب ملک میں 8,000 روپے اگر ٹیسٹ کا فیس ہے، چلو 7,000 کوئی بہت سستا کر دے گا، تو وہ میری فیس دے 2,000 روپے، 7,000 روپے جناب علی وہ کرائے تو کہاں سے وہ کرے گا اور 3,000 کی دوائیاں خریدے. تو یہ بہت بڑی مشکل ہے. کینسر کے مریضوں کا علاج مشکل ہو گیا ہے. اکیوٹ اپینڈیسائٹس وغیرہ پیٹ کے درد میں سوائے ایمرجنسی کی سرجری تقریباً اب تو اللہ کا شکر شروع ہو گئی، ورنہ آج سے 1 مہینے پہلے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ایمرجنسی جب تک نہ ہو سرجری نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو، اپینڈکس ہو، تو میں انتظار کروں کہ جب بالکل پھٹنے والا ہوں تو میں جاؤں. تو یہ مسائل تو ہو رہے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم اسپتالوں کو کھولنے کی طرف جا رہے ہیں احتیاط کے ساتھ. اور آن لائن ہم بہت سارے لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیشنٹ کو ایگزامن کر کے جو صحیح علاج ہو سکتا ہے وہ شاید آن لائن میں کسی حد تک ہو سکتا ہے، بہت اچھا نہیں ہے. تو یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ بہت کام کرے. اور ان کا جینوئن کنسرن ہے کہ ہاسپٹلس میں مریض جانا نہیں چاہتے، ڈاکٹرز بھی جب تک بہت ضروری نہ ہو مریض دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ مسائل تو ہیں. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب، پروفیسر آف میڈیسن ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ میں، اور ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ سیفٹی. کورونا کے حوالے سے ان سے گفتگو چل رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ ایک ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے اگر میں سوال کروں، اس میں بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ چونکہ وہ RNA کی موجودگی کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی موجودگی جو ہے وہ یہ کنفرم کرتی ہے کہ یہ بندہ اس کو یہ پرابلم ہے. کورونا کے علاوہ بھی تو RNA جسم کے اندر مختلف وجوہات سے وہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے، کہ وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کا ہے؟ دیکھیے یہ ون آف دی ڈرا بیکس یہی ہے، فالس پازیٹیو جس کو آپ کہتے ہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کورونا کی کسی اور قسم کا بھی، یا جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئے ہیں. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. بہت اچھا سوال کیا، وہ ہم اس کو بعد میں بات کریں گے. اس کو جو یہ ٹیسٹ جو ہے نا، یہ یس کورونا سے ملتی بہت ہی قریب ہوگا تو ڈائگنوز، لیکن وہ بہت کم ہے. فالس پازیٹیو جو ہے نا بہت کم ہے، فالس نیگیٹو اچھے خاصے ہیں. صحیح. یعنی مجھے کورونا ہے لیکن میرا ٹیسٹ پازیٹیو نہ آئے، یہ تقریباً 30% تک ہے. ٹھیک. یعنی 100 میں سے 30 لوگوں کو یہ ممکن ہے کہ کورونا ہوتے ہوئے ان کی تشخیص نہ ہو سکے. تو یہ ممکن ہے. اچھا، جو اینٹی باڈی کی بات کی آپ نے، ایک زمانہ آیا تھا اس ملک میں، ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ہر چیز کو کاروبار بنا دیتے ہیں. لیبارٹریوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور جناب اس کو انہوں نے ایز ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لانچ کر دیا کہ 1,500 روپے میں آپ کورونا ٹیسٹ کروا لیں. اینٹی باڈیز یہ بتاتا ہے، جو میں نے تھوڑی پہلے بات کی تھی امیونٹی کی، کہ آپ کو اس آرگنزم سے ایکسپوجر ہوا، اس کے نتیجے میں باڈیز نے اینٹی باڈی بنا لی فیوچر میں فائٹ کرنے کے لیے. وہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی ایکسپوجر ہوئی، یہ کنفرم نہیں کرتا کہ آپ کو اکیوٹلی اس وقت ہے یا نہیں ہے، کب ہوا. تو اینٹی باڈیز
اس لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ آپ یہ ایک آپ کمیونٹی میں پتہ کرنا چاہیں, ہم پورے یونیورسٹی میں رفا یونیورسٹی میں پتہ کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس 1000 امپلائی ہیں, کتنے لوگوں کو کورونا سے ایکسپوجر ہوا ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ڈائگنوسس نہیں ہوگی. اچھا ایک بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بتا دوں, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں شاید یہ پہلی یونیورسٹی تھی جس نے کورونا ٹاسک فورس بنائی, جبکہ یہ بالکل شروع تھا. اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے وزنری چانسلر صاحب نے اور ہمارے ایگزیکٹو اسد اللہ خان صاحب نے, یہ ہمارے جنرل اظہر صاحب جو پرنسپل ہے, ان کو یہ کہا کہ جی یہ بنائیں, اور جنرل اظہر صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے اس ٹاسک فورس چیئرمین بنایا, اور میں نے پہلی بار شاید پورے پاکستان میں ہم نے یہ ہم جو انگوٹھے لگاتے تھے اپنی حاضری کو وہ بند کرایا, بہت ساری چیزیں ایسی کرائیں, ہینڈ شیک, مسافے اور موانقے کے لیے باقاعدہ ہمیں فتویٰ لینا پڑا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ون آف دا ممبرس نے کہا نہیں, یہ تو آپ کو, یہ تو اسلام کا جز ہے. تو میں نے کہا یہ اسلام کا جز کے لیے تو میں تو نہیں ہوں رائٹ پرسن, یہ ہمارے کوئی مفتی حضرت. تو الحمدللہ ہم نے فتویٰ لیا اور پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کیا. ہم نے الحمدللہ اس وقت رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے 30 بیڈ کا, 20 بیڈ کا آئسولیشن اور 10 بیڈ کا وہ ہم نے بنا کے گورنمنٹ کو دے دیا ہے کہ وہ کریں. اور چونکہ ابھی تک اتنا فلو نہیں ہے تو اب ہم نے عام مریضوں کو بھی اس میں لینا شروع کر دیا, اور الحمدللہ ہم کافی مریضوں کو وہاں ٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہم نے ایک پورا ٹریننگ پروگرام بنایا ہے جو کہ یوٹیوب پہ ہم نے اپلوڈ کیا. بھی موجود ہیں, ہر چیز, 10 بیڈ وینٹیلیٹر ہے اور 20 بیڈ صرف آئسولیشن کے ہیں. اور ہم نے ایک پورا ٹریننگ پروگرام بنایا ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے, یہیں بیٹھ کے ہم نے ریکارڈنگ کی ہے, اور مختلف ہمارے ایکسپرٹس نے ریکارڈنگ کی ہے تمام موضوعوں پہ, ڈائگنوسس پہ, ٹریٹمنٹ پہ, اولڈ ایج پہ, اویئرنیس کے لیے اردو میں, انگلش میں, اور ہم نے اپنے پورے کیمپسز میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور ہمارے کیمپسز کے لوگوں کو ٹرین کیا. آپ ہمارے کسی کیمپس میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اسکرین نہ کیا جائے. صحیح. یہ ہمیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اعزاز حاصل ہے کہ کیمپس کا بندہ, آپ بے شک ایگزیکٹو ڈائریکٹر آ جائے, اگر اس کا ٹیمپریچر ہائی ہے وہ اندر نہیں آنے دے گا. صحیح. تو الحمدللہ یہ میں نے کہا یہ میں شیئر کر لوں کہ الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ویژنری لیڈرشپ نے, آئی مسٹ اپریشیٹ حسن محمد خان اور اسد اللہ خان اور جنرل اظہر کو, ان لوگوں نے بڑا کام کیا. سب لوگوں نے کام کیا, لیکن دے آر دا مین پیپل جنہوں نے ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری دی اور ہم لوگ اس پہ کام کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو جہاں تک اس کا سوال ہے کہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ چونکہ وقت میرے خیال میں کم ہے تو مجھے اب اس کو وائنڈ اپ, آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, تاکہ میں نہیں, آپ پوچھ لیں تاکہ میں اسی پہ وائنڈ اپ کر لوں گا. صحیح. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آپ نے, کیونکہ میں آپ کی آنکھوں میں سوال دیکھ رہا تھا. آپ نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جو اموات زیادہ ہوئی ہیں, جی, اگر, اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے یہاں بہت کمپیریٹیولی کم ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس کا ہماری لائف سٹائل سے کوئی تعلق تھا اس بات کا؟ چونکہ لائف سٹائل ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین ممالک میں, امریکہ میں الکوہل بہت زیادہ پی جاتی ہے, اسموکنگ ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے ہی میں نے وہاں, چونکہ میں خود امریکہ میں رہا ہوں, کہ وہاں جس دن بچہ جو نا وہ 18 سال کا ہوتا ہے وہ بڑے فخر سے جا کے سگریٹ مانگتا ہے دکان پہ, اس سے پہلے چھپ چھپا کے مانگتے ہیں. تو میں چونکہ خود ایک اسٹور میں کام کرتا رہا ہوں, اور جس دن وہ بچہ آ کے بڑے دھڑلے سے کہتا تھا نا کہ مجھے سگریٹ چاہیے, تو ہم سمجھتے کہ آج یہ 18 سال کا ہو گیا, اور ہم اس سے وہ لیتے تھے اس کا کارڈ, اور ہمارے پاس ایک مشین تھی اس میں ڈالتے تھے, وہ ایگزیکٹ اس کی ایج بتا دیتے تھے, کیونکہ انڈر 18 وہاں پہ بین ہے سگریٹ بیچنا. تو وہ جب وہ اعتماد کے ساتھ آ کے مانگتا تھا تو پتا تھا کہ آج جو نا 18 سال کا پورا ہو پتر جوان ہو گیا. ہاں جی, اور وہ لیگل ہے وہ اسموکنگ کے لیے. تو وہاں بہرحال ہم سے زیادہ, یہاں پہ بھی لوگ ایسے. کیا یہ ایک ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو اس میں ریزن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا ہے کہ ہمارے پاس جوانوں کی تعداد 60, وہ اپوزٹ ہے وہاں. صحیح ہے. اٹلی میں تو سب سے زیادہ بوڑھے لوگ, اور اسی لیے سب سے زیادہ ڈیتھ. تو ایک بہت بڑی وجہ تو یہ. پھر دوسری بات آپ صحیح کریں کہ لائف سٹائل, ہم وہ باتیں تو بڑی لائف سٹائل کی کرتے ہیں, لیکن جو لائف سٹائل ہمارے پیارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے وہ اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. تو اس وجہ سے یہ ایک فیکٹر ہے. لیکن بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ ہے آپ کے ان کی ایجنگ پاپولیشن کی بہت زیادہ تھی, اور 90+ واز اے نارم دیئر.
بلکہ ایک تھیوری یہ بھی آئی تھی کہ یہ وائرس خاص کے بنایا اسی لیے گیا گیا کہ دنیا کے بوڑھوں کو مار دیا جائے. بالکل یہ سوال تھا, ہم اس نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بھی ڈسکس کریں کہ آیا یہ جو myth ہے یا ریالٹی ہے کہ انجینئرڈ ہے. اٹس اے کمپلیٹ myth ایٹ لیسٹ فار دس کہ ایج, باقی چیزیں اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ اس وقت سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب, پروفیسر آف میڈیسن اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج, ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ سیفٹی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ڈیٹا جو دیا تھا اس کو میں دوبارہ کر لوں کہ 10 ملین پلس 10.5 ملین کنفرم کیسز ہیں اور 512,842 ڈیتھ ہے, کیونکہ شاید ہمیں ڈیٹا میں کوئی مشکل نہ ہوئی ہو بات کرنے کے درمیان. ویری امپورٹنٹ. تھینکس فار ریمائنڈنگ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ سامعین محترم.